أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما أنعم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسهول آلاء نسباها، وتمام منن وعلاها. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم ما أحسنوا كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. سے بہتر اور بلندر صلوات ہے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا نوا سورہ سورہ نمل کی 97 نشان آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس آیت میں اللہ اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من عملا صالحا، کہ جس نے عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور توجہ یعنی جنسیت میں دونوں الگ الگ ہیں، اگر اللہ ہی کہنا چاہ رہا ہے عمل صالح میں برابر ہیں، اور توجہ تو من عمل صالح، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، اب مرد ہو چاہے عورت ہو، اور شرط کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور توجہ جا رہا ہوں اللہ کہہ دیکھیے
جب مجلس میں آئے نا تو خدا کے لیے اب پھر خطیب کچھ کہہ دیتا ہے، پھر عوام ناراض ہو جاتی ہے. جب آپ مجلس میں آتے ہیں نا تو مجلس سنا کیجیے، ادھر ادھر دیکھنا، موبائل استعمال کرنا، مجھے آخر کے ساتھ پھر لوگ برا مانتے ہیں. آپ میں بہت قابل احترام ہے، مگر اگر ہم مجلس کا احترام نہیں کروائیں گے تو کون کروائے گا؟ تو پروگرام اور مجلس میں یہی تو فرق ہے نا. یہ عبادت کی جگہ ہے. سلمان پڑھے مل کر محمد اور آج دیکھیے، چاہے امامے والا ہو چاہے ٹوپی والا ہو، اصلاح تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے، ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے. توجہ ہے، بہت توجہ یہاں رکھیے. اللہ کہتے ہیں من عمل صالحا، جس نے نیک اور صالح کا معنی کیا ہے؟ عمل نہیں کہا صالح عمل. بہت توجہ چاہیے. بھائی دیکھیے، آپ ایک بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، دروازے نہیں ہیں، کھڑکیاں نہیں ہیں، عمارت تیار ہے، آپ کہیں گے کہ درست ہو چکی ہے. وہ صالحیت کی مرحلے پر کب پہنچے؟ جب وہ ہر چیز اس کے اندر ہو جو اس کی ضرورت کی ہے. بہت توجہ چاہ رہا. ویسا ہی ہے نا بھائی آپ آئے، آپ نے کہا مولانا وہاں امام بال کا بنا ہے، مسجد بنی ہے. آپ پہنچے اور جب پہنچنے کے بعد دیکھا نہ وہاں ممبر ہے، نہ آدھا خانہ ہے، نہ مصلی ہے، نہ پیش امام ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بن تو گئی ہے مگر ابھی درست نہیں ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عمل نہیں مانگا، عمل صالح مانگا ہے. صالح کا معنی کیا ہے؟ جو درستگی کی بنیاد پر ہو، جو ایسا ہو عمل جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من عمل صالحا، جس نے نیک صالح درست عمل انجام دیا، من ذکر او انثی. اب یہ ذکر اور انثی کیا ہے؟ مذکر مؤنث پڑھا ہے نا آپ نے، انثی ہے مؤنث، ذکر کیا ہے؟ مذکر، عورت ہو یا مرد. عمل تولا کس بنیاد پر جائے؟ بھائی عمل تو سب کر رہے ہیں، مولانا ہندو بھی عمل کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اور ہم سے اچھا نظر آتا ہے. ہمیں یہاں انسانوں کی ہماری نظر میں حیثیت نہیں ہے. وہاں وہ روڈ پہ پڑے ہوئے جانوروں کو ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ جو لوگ گئے ہیں ابراڈ جا کے دیکھیے 4 سال میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کس بنیاد پر تولیں گے اس عمل؟ جس کا جو عمل آپ دیکھیں گے جنت میں بھیجتے ہیں. جنت جانے کا کوئی تو کرائٹیریا ہے بھائی، ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی تو کرائٹیریا. بھائی آپ کو جب دیکھیے، اب میں 40 ڈگری والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بیچارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، جتنی مشکلات ہوتی ہیں، اتنا علم حاصل کرتے ہیں، بی بی ایس ڈاکٹر بنے، تو اب جب جاتے ہیں کوئی تو کرائٹیریا ہاسپٹلس کا ہوتا ہے نا کہ بھائی اس بنیاد پر داخلہ ہوگا. بھائی آپ نے کہا ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، وہ زخم پر یہ لگاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا ان کا داخلہ مل جائے گا؟ اور توجہ چاہ رہا ہوں. تو بھائی آپ کو پہلے معیار و کرائٹیریا بنانا پڑے گا کہ خدا کی جنت میں جانے کا، نجات پانے کا کرائٹیریا کیا ہے. جو مجھے اچھا لگے وہ جنت. اللہ سے تو پوچھو، رسول سے تو پوچھو. مطلب جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ جنت، جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا وہ جہنم. تو جنت اور جہنم آپ کے فہم پر بٹے گی یا خدا کی مرضی سے؟ بھائی توجہ کر لیجیے، بہت توجہ چاہ رہی ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں، بہت توجہ، عجیب آیت ہے اور بہت سارے مطالب کو حل کر رہے ہیں. من عمل صالحا، جس نے نیک صالح درست عمل کیا. اچھا یہ عمل رہتا ہے. اب مثال دیں کہ آپ کو اشتہار کیا مجلس کا. اب کچھ لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ ان کیا نہیں گئے کوئی ہمارے نہیں آئے.
غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جاتا خوش ہیں؟ ارے ٹائم دیکھتے ہیں پھر آفس سے آئے تھے آ رہی ہے، چلو چلے جاتے ہیں، بس بتا دینا جو مولانا مسائل اینڈ پر ہو تو کال کر دینا، تو آپ ہو بھی رہے ہیں، آپ ہو بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا یہ نہیں میں نہیں جاؤں گا تو یہ نہیں آئیں گے، اور یہ ہے اشتہار بھیجا، اس میں نہ آئے دیکھا نہ بائے، کہا مجلس کا اشتہار ہے، مجلس سید الشہداء ہے، اب عمل کیا ہے تینوں نے، ایسا ہے نہیں تینوں کا عمل برابر ہو گیا، توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرے بچپن کے استاد یہاں بیٹھے مدد بھائی خدا نے سلام کر کے، تو یہ اب بچپن میں ان سے پڑھتے تھے، تو اب ان کے لیے تمام شاگرد برابر ہوں گے، دیکھیں گے نا کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے، ایسا ہے نہیں، تو اب تینوں نے عمل کیا، تینوں نے ڈرائیو کر کے کس طرح پہنچے، تینوں کا ثواب برابر ہے۔ امام نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بھائی ایک ہے جو آیا نہیں بیمار تھا مگر اس کی نیت مجلس سید الشہداء کے ساتھ تھی، تو آیا نہیں ہے مگر جا کر جب تک گھر پر رہے گا اسے یہاں کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ معاملہ کیا ہے، عمل صالح بنتا ہے ایمان کی بنیاد پر، جتنا ایمان غلط ہوگا اتنا عمل درست ہوگا۔ سنا پڑھے لکھ کر محمد علی محمد پہنچ رہی ہے، عمل تولا جائے گا نیت کی بنیاد پر، عمل تولا جائے گا خلوص کی بنیاد پر، عمل تولا جائے گا ایمان کی بنیاد پر۔ اگر ایمان نہ ہو تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ عمل صالح مرد و عورت کریں، اور شرط کیا ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہو، خدا کے لیے ساتھ ہو جائیے، اس کی حالت میں ہو، ایمان کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ مدد کیا کریں گے ہوگی، جب عمل صالح ہوگا ایمان ہوگا، عطا کیا ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، بھائی عام مومن مر رہا ہے، عام مرد مر رہا ہے، مومن عام عورت مومنہ مر رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر عمل صالح ہے، اگر ایمان ہے تو ہم جنت عطا کریں گے، جنت کی زندگی عطا کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جو یہاں سے ایمان پر مومن جا رہا ہے وہ فنا نہیں ہو رہا ہے، وہ حیات ابدی ہو رہا ہے۔ آپ پہنچ رہی ہے نا، ساتھ ہیں آپ انشاءاللہ، تو قرآن کی آیت دیکھیے، آپ یاد رکھیے نہ، یہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے نہ نیوٹن کا لا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن ہے، یہاں پر ٹک کے بیٹھنا پڑے گا، ایک ایک آیت پر غور، لفظ پہ غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نیوٹن، آئنسٹائن، ابن سینا کا کلام نہیں ہے، یہ مجھ جیسے اور آپ ہم جیسے غیر معصوموں کا کلام نہیں ہے کہ مولانا جو ہے نا کتاب لکھی مولانا نے 10 دفعہ پروف ریڈنگ کروا رہے ہیں، یہ لفظ غلط ہو گیا یہ ہٹا دو، یہ لفظ ہو گیا وہ ہٹا دو۔ قرآن پروف ریڈ نہیں ہوگا، قرآن وحی الہی ہے جو رسول کی دل پر نازل ہوا ہے، کلام الہی ہے جس میں ذرہ برابر ریب نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے، تو جس دل پر نازل ہوگا، توجہ نہیں کر رہے، تو اب اس دل کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ دل نکالا جائے، صاف کیا جائے۔ ارے جو لوگوں کے دلوں سے گندگی کو نکالنے آیا ہو
بھلا اس کا دل بھی فرشتے صاف کریں گے. سلام پڑھے مل کر محمد بات پہنچ رہی کہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسلامیت کی کتابوں میں جو ہے وہ دل نکالنے کے بعد بتائیے بھائی ابھی گفتگو یہ نہیں ہے چھوڑ دیجیے کہ 1400 سال میں کیا دین بتایا گیا اور کس دین پہ عمل ہو رہا ہے وہ تو ابھی موضوع گفتگو نہیں. اس پر تو 10-15 لیکچر چاہیے جب بھی ختم نہیں ہوگی وہ توجہ ساتھ ہے نا آپ انشاءاللہ سب. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ حیات طیبہ دیں گے حیات نہیں پاک و پاکیزہ حیات. آپ کے گھر میں جب مہمان آتا ہے کیا کرتے ہیں آپ کو پتا مہمان آ رہا ہے میں نا کچھ ہے نا تری اس کے حوالے کر دیں وہی ذرا صفائی کرو ذرا سیٹنگ کرو ذرا زینت دو. مہمان آ رہا ہے اب مہمان اگر آپ کے دل کے قریب ہے تو کیا کریں گے آپ وہ تو اشاروں کے جانے پر چل جاتا ہے کون کتنا قریب ہے اور جو ہے بات پہنچ رہی ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے کتنی ان کے دل میں وسعت ہے. توجہ اللہ کیا کہہ رہا ہے جب یہ ایمان اور عمل صالح لے کر آئیں گے ہم انہیں حیات طیبہ دیں گے اور کیا دیں گے اللہ وَلَنَزِيدَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ اور ضرور ہم انہیں اجر عطا کریں گے. کون سا اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. احسن حسن فرق ہے دونوں. وہی آپ پڑھتے تھے نا 3 forms of work یہ بھی پڑھا ہوگا آپ نے اور آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا وہی گڈ ہے بیٹر ہے بیسٹ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گڈ ہے اللہ نے کہا سپرلیٹو ڈگری. احسن کا معنی ہے سب سے بہترین عمل. بات پہنچ رہی ہے. دیکھیے حضور تشریف فرمائے انہوں نے جن لوگوں کو سنا ہے نا ان کو معلوم ہے کہ ممبر کی کا معیار کیا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے نا میرے جوان لڑکے میرے دوست بیٹھے کا قصور نہیں ہے کیونکہ ممبر پہ گفتگو اتنی نیچے آ چکی ہے اتنی نیچے آ چکی ہے. لیلا مجنون کی کہانیاں قصے کہانیاں اور خواتین کے کپڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. 6 محرم کو خلیج انڈسٹریز کی بات ممبر پہ ہوتی ہے. مجھے بات بتائیں جب آپ کا پیپر فزکس کا ہو اور آپ اردو کی تیاری کر کے جائیں کیا ہوگا مولانا تیاری تو کی تھی کس پیپر کی تو ممبر بتایا آپ کو کیا بتایا وہ تو سوال محشر میں آپ سے ہونا ہے. بات پہنچ رہی تلقین دیکھی ہے نا پڑھتے ہوئے مردے کو علاج ہے کیا بولا کرتے ہیں یہ بتایا تھا وہاں کا معیار تبدیل ہو گیا وہاں مہنگائی ہو گئی وہاں گیس کا بل اتنا آیا تھا وہاں جنگ ہو گئی نہیں کر رہا ہے وہاں تیل شرح اتنی مہنگی ہو گئی ڈالر اتنا بڑھ رہا ہے. یہ بتاؤں میں آپ کو بیٹھ کے بتائیے یہ بتاؤں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم سے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اگر وہ سوال ہی جواب میں آپ کو نہ بتاؤں تو میرے یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے. اور رسول نے جانے کے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن اور سیاست چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور آیات حاضرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور معاشیات چھوڑ کے جا رہا ہوں نہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. کب تک یہ ساتھ رہیں گے حتی یردا علی الحوض جب تک حوض کوثر تک نہ آ جائیں. تو عقل مند کی ذمہ داری کیا ہے ایسوں کے ساتھ رہے کہ حالات بدلتے رہیں سیاست بدلتی رہے
پرچم بلندے رہے، حکومت بلندی رہے، معاشیات بلندی رہے، نہ قرآن بدلے نہ اہل بیت بدلے۔ کس سے جوڑوں میں آپ کو؟ بات پہنچ رہی ہے بھائی، برا تو نہیں مان رہے نا؟ کس سے جوڑوں میں آپ کو؟ قرآن یا اہل بیت؟ قرآن یا اہل بیت۔ اور دیکھیے ایک بات اور سن لیجیے، قرآن اور اہل بیت میں اخلاقیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، سماجیات بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر بیان ہوگا مارکس کے فلسفے سے نہیں، قرآن اور اہل بیت کے فلسفے سے، ارسطو کے فلسفے سے نہیں، قرآن اور اہل بیت کی منطق و فلسفے سے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ہر چیز بیان ہوگی، مگر مولانا صاحب میں اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ جتنے علوم آج ہیں ان کی بنیاد کہاں ہے۔ جب کیپیبلٹی نہیں ہوتی تو قول معصوم نقل نہیں کرتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ قرآن اور اہل بیت سمجھانا ہے آپ کو، کہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، آپ کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اگر یہ بات بھی بری لگے، اب قرآن اور اہل بیت جس کو برا لگے تو اس کا میں کیا کہوں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ بہت توجہ۔ تو عادت ڈالیے گہری باتوں سننے کی۔ دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں، کون آتی ہے شہزادی؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کون آتی ہے شہزادی؟ آتی ہے نا؟ آپ جب اپنے باس کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کی زبان باہر کتنی بھی لگتی ہو، ماں کے سامنے گالی دیں گے؟ جتنے بڑے فقہی مسائل ہو ہیں مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، بیان کریں گے آپ ماں کے سامنے؟ کریں گے بیان؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کون آتی ہے؟ بیوی۔ تو بیوی کے معیار کا ذکر ہوگا نا؟ بیوی کا معیار کیا ہے؟ بیوی کا معیار ہے معیار توحید۔ اب یا تو قرآن پڑھا جائے گا یا کلام رسول، کیونکہ شخصیت جیسی ہوتی ہے اس کا ریفرنس اسی معیار کا ہوتا ہے۔ جب شخصیت سیدۃ النساء کرنا ہو تو معیار یا قرآن ہوتا ہے یا کلام معصوم۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جو آپ بچے آ رہے ہیں اور آنے کے بعد بیچارے کہتے مولانا ہم مجلس میں گئے تھے، مولانا کہتے تمہارے آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ بتائیں کہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے، بینک لے جاب کر کے آ رہا ہے، کوئی 8 گھنٹے 10 گھنٹے اوور ٹائم کر کے آ رہا ہے، وہ بیچارہ مجلس میں آیا اور اس سے کوئی کہہ دیا آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے، آپ آئیں میرے پاس 20 گھنٹے کا سفر کر کے، کوئی کہے کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا کے پاس۔ کیا مقصد ہے جانے کا؟ مقصد کیا ہے؟ مولانا سے ملنے جا رہا۔ آپ پہنچے اور میں آپ سے بولوں آ کر بھائی آپ کس مقصد سے آئے؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم امامہ دیکھ کر آپ تھوڑی عزت تو کر لیں گے، مگر پیچھے جو آپ کہیں گے اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں نا۔ جب 20 گھنٹے کا سفر کر کے مولانا کے پاس آئے، یہ کہہ رہے تمہارے آنے کا فائدہ ہی نہیں، یہ مقصد بھی نہیں ہے تمہارے آنے کا، آپ مجھے بتائیں دوبارہ پلٹ کے آپ آئیں گے وہاں؟ اگر مولانا صاحب بیٹھ کے ممبر پہ بچوں سے کہتے رہیں گے کہ تمہارے فائدہ ہی نہیں ہے آنے کا، اگر تم نے حالات کو نہیں سمجھا، تم نے حق اور باطل کو نہیں پہچانا، روئیں گے یہ؟ آج سب کہنے والا نا تاثیر لگتا ہی نہیں مجلس ہو رہی، تاثیر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، رو نہیں رہے، کیسے روئیں گے؟
جب آپ اس رونے سے کسی اور رونے کو بڑا بنا دیں گے، رونا آئے گا آپ کو؟ بات پہنچ رہی نہیں؟ آپ کے والد کے، اللہ نہ کرے کسی کے والد کے ہاتھ پہ ہڈی ٹوٹ جائے اور آپ کے محلے میں اور صاحب رہتے ہوں، ان کی بھی ہڈی ٹوٹ جائے، کیا کس کا ہوگا؟ تکلیف ہوگی، ہمدردی ہوگی، مگر اگر کوئی بیٹا ایسا ہو اس کو اس محلے والے کے درد کی زیادہ فکر ہو، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جب باپ کو چوٹ لگے گی اسے بھی اس کے دل میں کچھ ہوگا ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ سے چھن کیا رہا ہے، جب چھن جائیں گے نا یہ آنسو، جب تڑپ تڑپ کے کہیں گے پروردگار یہ آنسو کیوں نہیں آ رہے، پھر پتہ چلے گی اس چیز کی، یہ جو آنسو بہتے ہیں نا یہ آپ کے ہزاروں غموں کو دھو دیتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ساتھ ہے میرے، برا تو نہیں مان رہے، یہ باتیں کیوں ضروری ہیں؟ تاکہ آپ کے دل میں ذکر کی تاثیر تو رہے۔ اچھا اب سنیے اور باتیں، اگر اس دور کی مجلس سے آپ پر باتوں کو نہیں پہچان پا رہے پھر مجلسوں کا فائدہ نہیں ہے۔ اب سنیے گا، اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے، دیکھیے آپ غیروں کو تو بھائی کہتے ہیں، اپنوں کو بھی تو بھائی کہتے ہیں، غیروں کو آپ گلے لگاتے ہیں، ہم لوگوں کو تو لگانے، غیروں سے کروڑوں غلطیاں ہوں تو آپ معاف کر دیتے ہیں، اپنا اگر ایک غلطی کر دے آپ جوتے لے کے ممبر پہ آ جاتے ہیں، برا تو نہیں لگ رہا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ مجلسوں میں تقدس، اگر خطابت مجلس کا ایک جز ہے، مجلس تو حدیث کی طرح شروع ہوئی ہے نا، مجلس تو شہدادی کے نام سے شروع ہوئی ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ جتنا اختلاف ہے آپ کو معذرت کے ساتھ بزرگ تشریف فرمائے، جانتے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایمان اور عمل جب تک صالح نہیں ہے جنت نہیں ملے گی، نہ کاموں کا اجر ملے گا، اس بنیاد کو تلاش کرو جو تمہارے عمل کو رائگاں نہ کرے، بات پہنچ رہی ہے؟ تمہارے عمل کو رائگاں نہ کرے، بہت توجہ، حق اور باطل اس دور میں نہیں پہچانا تو مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں۔ سوال سنیے، اپنے جواب سننے کی ہمت ہے، آپ اجازت ہے؟ اب تو ڈر لگتا ہے نا، پتہ نہیں کون کب آتے ہوتا کرتے مجلس پر، پہلے وہاں گھنٹے تھے اب ہمارے یہاں گئے، اداکار اور ہیں گھنٹے اور ہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ یہ کراچی تھا، خدا کی قسم جہاں حکیم ترابی کو گریبان سے پکڑ کے اتارا گیا، جہاں علامہ طالب چوری کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، جہاں سمیع اختر صاحب کو پتھر مارے گئے ممبر میں، یہ تو کراچی تھا، اور جب چھین رہی ہے اداکاری تو رو کیوں رہے ہو؟ یہی تو ہے، اشرفان جوتے لے کے چڑھ گئے آپ، اتنا لیوریج غیر کو دے رہے ہیں جو آپ کے دین پر بھی نہیں ہے، جتنی محبت آپ ان سے کر رہے ہیں کہ جن کے یہاں ایک شیعہ مسجد بھی نہیں ہے، محبت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے دل میں آپ اس کے دل میں آپ کی کوئی محبت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی محبت کی بنیاد آل محمد نہیں ہے۔ اگر آل محمد خدا ان کی محبت کے صدقے ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف کر رہا ہے اور آپ اپنے جیسوں کو معاف نہیں کر رہے، بات پہنچ رہی ہے؟ بہت توجہ، ایمان وہ ڈھونڈے جو آپ کی عمل کو بچا لے، وقت تمام ہو رہا ہے، سنیے تاکہ میں کلیئر کر دوں، پر باتیں نہ ہو تو وہ مجلس کا فائدہ نہیں ہے، اس دور کا آپ پر مجھے یہ بتائیے، یہ بچہ یہاں بیٹھا، میں اس سے پوچھوں بیٹا یہ بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو، کس کے لیے آئے ہو؟
مولا حسین کی. مولا حسین کے بابا کے بارے میں جو رسول نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ ولی مع حق. اور علی حق کے ساتھ ہے، الحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ. تو حسین کس کا بیٹا ہے؟ کس کا بیٹا ہے حسین؟ بھائی بولیے، آپ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے، میں غلط تو بات نہیں کر رہا. کس کے بیٹے ہیں حسین؟ آپ کے. تو فقط حسین علی حق نہیں، حسن حسین حق نہیں ہے. جی مولانا، 12 کے 12 14 حق ہیں، بلکہ حق ہی وہی ہے جہاں یہ ہے. حق پہچانا ہی ان سے جاننا ہے، یہ حق سے نہیں پہچانے جانتے. تو آپ نے امام کو پہچانا ہے حق کو، جبھی تو یہی بیٹھے ہیں. اچھا، ابھی مجلس کے بعد مسائل ہوں گے، روئیں گے آپ؟ کس پہ رو رہے ہیں؟ باطل کون تھا جس نے حق کو جلا دیا؟ کون تھا بیٹا وہ؟ یزید. ان بچوں کو پتا ہے، مگر بڑے بڑے بزرگوں کی عقلیں خراب ہو چکی ہیں. کہہ رہے ہیں یزید میں شہادت یزید کی وجہ سے ہوئی، تو بات پہنچ گئی. تو اب معیار کون ہوا؟ بات پہنچ رہی ہے. حق ہے حسین، حسین کو پہچانا ہے تو مجلس میں ہے نا. باطل کون ہے؟ یزید. یزید کو پہچانا ہے تو مجلس حسین میں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے مجلس حق اور باطل پہچانوانے کے لیے نہیں ہے، حق پر قائم رہنے کے لیے ہے اور باطل کے لیے ہے. السلام علیکم. بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے. یاد رکھیے گا، جو باتیں آل محمد کے مقابلے میں آئے بڑی فلسفی منطقی پڑھی لکھی لگے گی، مگر ان کی بنیاد کھوکھلی ہے. بات پہنچ گئی نا؟ جو بات آل محمد کے مقابلے میں آئے تو بات پہنچ گئی نا. تو دعا کریں پروردگار آپ کو اس حق پر قائم رکھے اور باطل سے نفرت کرنے والا بنائے. بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے. جب ایمان مکمل ہوگا، جب جنت ملے گی، جب اجر ملے گا. بہت توجہ، ہمیں سوال ہے، بہت توجہ سوال. شیطان سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ شیطان سے کیوں نفرت؟ بھائی جواب، آپ کو اور میرا کوئی پلاٹ کھائے اس کو نہیں. مولانا وہ گیس کے بل مہنگی کر دیے اور شیطان میں آج مہنگائی ہو گئی اور ہاں توجہ ہے، جناب آدم کے پلاٹ چھین لیے تھے، جناب حوا پہ حملہ کر دیا تھا. کیا کیا تھا شیطان نے؟ وہی ہے، سنیے گا کبھی بھی بیٹھ کے سن لیا تھا. توجہ ہے، یہ دوست ہے ہمارے، اتنی بے فکر ہو جائیں، ہماری سب کے لیے محبت ہے. کیونکہ جن کا معیار محبت اہل بیت ہو، وہ نظریات کی وجہ سے محبتوں میں فرق نہیں کرتے. نظریہ بدلتا رہتا ہے، اہل بیت وہی ہے. آپ مجھ سے تو وہی سوال ہے، شیطان کی کیوں نفرت؟ اچھا ایک اور بات، اس دور میں کتنے باتیں آپ کو پتہ ہے کتنے ظالمین ہیں. تو مجھے یہ بتائیے آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے اعوذ باللہ جو آپ کے نزدیک آئے، آپ یہ کیوں پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ ما هو المطلب؟ لماذا تقرأوا؟ کیوں پڑھتے ہیں وہ؟ آپ کہتے ہیں مولانا دیکھیے آدم کا انکار کیا تھا، فوراً شیطان سے نفرت ہے، اللہ کی نافرمانی کی، آدم کا انکار کیا. تو اب بنیاد کیا ہے؟ آدم کون ہے؟ حجت خدا. آدم کے انکار کی وجہ سے شیطان سے نفرت ہے.
اب آ جائیں بھائی نمرود سے کیوں نفرت ہے بچے سے فوراً کہے گا ابراہیم کی وجہ سے سنا کے لیے میرے ساتھ ہو جائے گی بھائی کیوں نفرت ہے نمرود سے سوال ہے نہیں کہیں بھی کسی مکتب کے ہوں آپ بھائی مولانا آپ نے بھیجا تھا جناب ابراہیم کو ہدیتیں دی تھیں کیا کیا تھا نمرود نے جناب ابراہیم کے ٹارچ چھین لیے تھے بجلی مہنگی کر دی تھی کیا کرتا بہت توجہ جناب ابراہیم کے خاندان کو ختم کر دیا تھا کیا کیا تھا بہت توجہ ساتھ میں دیکھیے میں منبر پہ قیاسات اور ہوائی باتیں کرنے نہیں آتا ہر لفظ کے پیچھے یا قرآن ہے یا اہل بیت نمرود نفرت کا نام ابراہیم کی وجہ سے اچھا فرعون سے کیوں نفرت کی مولانا وہ فرعون جو تھا نا ہمارا پھپھا تھا یا ہمارا خالو تھا رشتہ تھا آپ تو فرعون سے بھائی کیوں نفرت ہے چلو اگر گھر میں ہنگامے کروائے ہوں خاندان میں تو آپ کہیں گے نفرت ہے کیوں نفرت ہے کہا جناب موسیٰ کی وجہ سے کتنے بچے پر میں سے کہ کوئی ایسا نہ آ جائے جو میرے تخت کو الٹ دے تو وہ جو بچے مروائے کس کی نفرت کی بنیاد پر پہنچ نہیں رہے ہم حضرت موسیٰ کی بنیاد پر اللہ نے پالا کا ہم اپنے ہی اس کے گھر میں تو فرعون سے نفرت کیوں ہے جناب اس سے جناب موسیٰ کی بنیاد آپ پہنچے اچھا مجھے بات بتائیے زمانہ فرعون کا ہے زمانہ نمرود کا ہے اللہ وہی کر رہا ہے کتابوں میں موجود ہے ابراہیم کہا پروردگار میں زمین پر ابراہیم دیکھو یزید پر لعنت کرو حسین کو سلام کرو اس وقت حضرت امام حسین آئے تھے دنیا میں یزید آ رہا آپ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ کو بتانا چاہتا یاد رکھیے گا اب وہ لوگ آ چکے ہیں ہمارے اندر تو یہ چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کے دشمنوں سے آپ کی نفرت بھی کم ہو جائے جو انہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے ان کے نام بھی چھپ جائیں دور کے ظالم کو اتنا ہائی لائٹ کر دو تو پچھلے ظالم ہیں وہ چھپ جائیں ایسے ہی ہوتا ہے نا بات بہت صحیح ہے تو اللہ کہہ رہے جناب ابراہیم سے لعنت کرو یزید پر پتا چلا کچھ لوگ پیدائشی لعنتی ہوتے ہیں ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے آپ حسین کو سلام کرے وہ پتا چلا کچھ لوگ پیدائشی سلام ہوتے ہیں سلام اللہ علیہ بات پہنچ گئی پروردگار یہ کیا کیا تم نے وہ تو فرعون تھا وقت کا طاغوت تھا وقت کا ظالم تھا تو موسیٰ سے فرعون میں لعنت کروا تھا کہا میرے لیے فرعون سے بدتر ہے یزید کیونکہ فرعون ہے موسیٰ کا دشمن اور یزید ہے آخری نبی کے بیٹے کا دشمن تو جو اللہ سے جتنی قربت پر ہوگا اس میں کے دشمن سے خدا کو بھی نفرت ہوگی پہنچ گئی بات پہنچ رہی ہے نا بس گفتگو تمام ہو رہی ہے جناب موسیٰ گزرے پروردگار اس زمین پر میرا دل گھبرا ہے کہا موسیٰ کہا پروردگار کی زمین ہاں کہا رسول کا بیٹا قتل ہوگا اور یزید نامی مردو کی سنگا نہیں کرے گا موسیٰ یزید پہ لعنت کرو جب دماغوں کو دیمک لگ جائے نا تو پھر قرآن اور اہل بیت اچھا ہی نہیں کرتا جب اپنے بنائے ہوئے بت دل میں ہوں تو پھر لوگ قرآن اور اہل بیت کو بھی ٹھکراتے تھے پہنچ رہی کی بات نہیں پہنچ رہے کیوں نفرت ہے جناب موسیٰ اللہ لعنت کروا رہے ہیں لوگوں پہ پروردگار کی یہ تو غلط بات ہو گئی نا فرعون تو دور حاضر کا دشمن ہے جناب موسیٰ اور جو لعنت کروا رہے یزید پر
کہا میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں اول و آخرین میں سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ یزید ہے. تو پروردگار تیری یزید سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کہا میری حجت کا قاتل ہے. پروردگار نمرود سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کہا موسیٰ کا قاتل ہے. موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا. بہت توجہ آپ کہیں گے بھائی بہت سے ظالم کی مذمت کریں تو وہ تو ہم اولاد بھی ہیں. آپ اگر قضا کر کے نماز پڑھیں گے فجر کی تو آپ بھی ظالم میں بھی ظالم. مولانا عدل یہ ہے کہ چیز کو اسی جگہ پر رکھنا، ظلم یہ ہے کہ اس کی جگہ سے ہٹا دینا. میں اور آپ بھی ظالم ہو گئے اس وقت ایک دوسرے کا لعنت کریں. آپ آفس گئے 15 دن کام کیا 30 دن کی سیلری کی، کیا کیا آپ نے؟ ظلم. میں لعنت کروں آپ پہ. آپ نے 2 بھائیوں میں لڑائی کروا دی، توجہ ہے، میاں بیوی کو جدا کروا دیا، بہن کا پلاٹ چھین لیا. میں آپ کو کیا بولوں؟ آپ ان کے برابر ہیں. توجہ نہیں کر رہے. خصلتیں ہونا الگ ہے، بنیاد ہونا الگ ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ کاش پہنچ جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. پہنچ رہی نا بات؟ تو یعنی بنیاد ظلم جو اصل ہے وہ حجت خدا کے مقابلے میں آنا ہے، اور اصل مظلومیت جو ہے وہ حجت خدا کا قتل ہو جانا ہے. بھائی قیامت تک قرآن آنا تھا نا. اللہ قصے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں قرآن ظالموں کے قصے بہت ہو گئے، تو اللہ بیان ہی نہیں کرتا فرعون کا قصہ قرآن میں. اللہ بیان ہی نہیں کرتا نمرود کا قصہ بیان میں قرآن میں. اللہ بیان ہی نہیں کرتا قابیل کا قصہ بیان میں. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جتنے بھی مستقبل میں دشمن آ جائیں خبردار انہیں مت بھولنا تو ہماری حجت کے قابل ہے. اب سمجھ میں آیا چھٹے امام کی قیادت کا جملہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. پروردگار اس پہلے پر لعنت کر جس نے حق محمد اور آل محمد کو کھایا. ظلم کی بنیاد جو ہے وہ حق سے حجت خدا کو کھانا. ظالم قومی ظالم تو بہت لوگ ہیں. توجہ ہے. اب کسی کا باپ کی تنظیم میں ہے، عدل کر لے گا، کہیں گے کھڑے ہو کے میرا باپ ظالم ہے. آپ کہیں گے ہاں کوئی غلط چیز ہے، مگر آپ ظالم کس پہ پرومیننٹ کریں گے؟ مظلوم کس پہ پرومیننٹ کریں گے؟ بے شک مظلومیت ہے، مگر اتنے بچے فرعون کے دور میں مارے گئے مگر نام اللہ نے موسیٰ کا باقی رکھا. اتنے بچے مارے گئے، سلطان نہیں تھا، ماؤں کے پیٹ جاگ کر کے فرعون نے بچوں کو مارا. بنیاد کیا تھی؟ موسیٰ کا بغض. بات پہنچ رہی ہے نا؟ جب تک ایمان صحیح نہیں ہو کچھ بھی کر لو جنت نہیں ملے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ آخری آیت تو گفتگو تمام. الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم. کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، پہلے ایمان ہے پھر عمل صالح، یعنی عمل صالح ایمان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو اللہ کی کہہ لہم مغفرۃ واجر کریم. مغفرت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح والے ہیں. اور کیا ہے؟ اجر کریم. تو مغفرت جس کی ان کی مولانا وہ تھے یہودی تھے اور بہت چیریٹی کرتے تھے. آئیے سورہ فاتحہ، وہ تھے آئیے سورہ فاتحہ. مولانا وہ آبا خان ہاسپٹل اور یہ، اور مولانا سورہ فاتحہ. مولانا کے بعد بعد میں آئیے پوچھیے تو قرآن سے پروردگار مغفرت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ پھر تو شیطان کی مغفرت بھی ہو جانی چاہیے.
قتل تو نہیں کیا نا آدم کو، انکار کیا آدم کا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر حجت خدا کی محبت ہے اور ایک رات بھی ہولی طرح تمہارے پاس ہے اور عمل تمہارے دامن میں نہیں ہے اور موت سے پہلے پتہ چل جائے حسین حق ہے، اس کا دشمن باطل ہے، ہم تمہیں قیامت تک علیہ السلام بنا دیتے ہیں. اور اگر تمہارے پاس لاکھوں عمل ہے اور آج پہ رہ رہے ہو ہماری حجت کے دشمن ہو، ہم شیطان لعنتی بنا دیتے ہیں. مغفرت ٹکی ہوئی ہے ایمان پر، مغفرت ٹکی ہوئی ہے عمل صالح پر. آخری جملہ تقریر تمام ہو گئی. کیا فرمایا سورہ عصر میں؟ امام سے پوچھا گیا، تمام مفسرین کہتے ہیں مولا یہ آمنو کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے اصل کی تمام انسان کا خالق ہے. وہاں مجمع کروڑوں کا مجمع، حق مجموع سے نہیں پہچانا جاتا. حق پہچانا جاتا ہے ایمان اور عمل صالح کتنا ہے. اگر 72 بھی ہو تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنا مجمع سامنے ہے، ایک ہو تو حق والا ہے. اور حق کیا ہے؟ یا علی یا علی کے بیٹے. آپ پہنچ گئے بھائی. حق تو آپ کا دیا، آپ کہیں گے مولانا میں نے بہن کا حق چھین لیا تھا، تو یہ والا حق جناب سیدہ کے حق کے برابر ہو جائے گا؟ دونوں کا ایک ہی معاملہ ہوگا. آپ کہیں گے میں یہ حق اور ہے، یہ حق بہن کو واپس دے دوں تو اللہ بخش دے گا، مگر اب کوئی آ کر واپس بھی کر دے تو اللہ نہیں بخشے گا. یہ حق چھینا گئے. آپ پہنچ گئے. کہا ایمان. امام سے پوچھا تھا مولانا یہ کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کہا ہمارے دادا ابن ابی طالب کی ولایت و امامت. ہمارے دادا کیا؟ مولا یہ آمنو وعملوا الصالحات کیا ہے؟ ہمارے دادا علی کی پیروی. یاد رکھیے گا فقط وہ مقصر نہیں ہے جو علی کے فرائض کو گھٹاتا ہے، جو عمل علی کو گھٹائے اس کا ایمان بھی ناقص ہے. جتنے فضائل پڑھو گے اور فضائل کے ساتھ جو عمل علی نے کیا، نماز ہے عمل علی، روزہ ہے عمل علی، اگر یہ کا مذاق اڑا کر علی کی پیروی کرو گے علی قبول نہیں کریں گے. آمنوا وعملوا الصالحات. علی پر ایمان، علی پر ایمان. قبر میں کس کا پوچھا جائے گا؟ جس کے بارے میں مولانا تعلیم کی مجلس آپ کتنی سنتے تھے. مولانا آئیں گے تو ہمارے جنازہ پڑھا بھی چلے جائیں گے اور گھر میں پستے بالام کھا رہے ہوں گے، آپ اکیلے قبر میں ہوں گے. آپ سے پوچھا کیا جائے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا. اب جس سوال کی تیاری قبر میں ہونی ہے انہی سوال کی تیاری دنیا میں کرو. آپ پہنچ گئے. کہا علی ہے وتواصوا بالحق. علی اور اس کی اولاد کی امامت کے بارے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے. کہا صبر کیا ہے؟ کہا مظالم پر دشمنان اہل بیت کے صبر کرنے والے اور ان سے بیداری کرنے والے. کبھی خاموش رہنا ڈرپوکی نہیں ہوتی. بصیرت ہمیشہ تلوار اٹھانا نہیں ہے، 25 سال تلوار رکھنا. کیونکہ جب علم کی نوک چلتی ہے قلم کی تو تلوار بھی دھاروں کاٹ دیتی ہے. کیا کرو ختم کرایا. مولانا نے پوچھا وہ ایسے وضو کرتے ہو، ایسے کرتے ہو؟ نہیں. حسین کے پاس آ گیا. اب حسین کی بیعت. آقا مجھے معاف کر دو. ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی. کہا شہزادی زینب وہ تمہیں سلام دے رہی. بی بی کا نام سنا اور زمین پر بیٹھ گیا.
خاک کو اپنے بالوں میں ڈالا، کہا کیا وقت آ گیا رسول کی بیٹیاں ہمیں سلام کریں. ہاں ہاں کیوں یہ زینب کبریٰ نے سلام کیا؟ اس لیے کہ بھائی اتنا تنہا ہو چکا ہے کہ جب کوئی آتا ہے بیوی کے دل کو ٹھارس مل جاتی ہے. ہاں داداروں، جب آدمی بے سر و سامان کسی وطن میں ہو اور کوئی نیکی کرے تو اس کے دل سے محبت نہیں جاتی. روایت کہتی ہے 11 محرم آئی، شہزادیوں کو اونٹوں پر سوار کروایا گیا. ہاں بیٹیوں والوں، میری ہمت نہیں ہے یہ مسائل تمہارے سامنے پڑھوں، مگر مجھے معاف کر دینا. اگر مقتل میں نہ ہوتا، علماء سلف فقہا بیان نہ کرتے تو میں کبھی نہ کہتا. صاحب روضۃ الاحباب کہتے ہیں کہ جب سواریاں بیٹھی ایک 4 سال کی بچی تھی. اداناروں، تم نے 4 سال کی بچی کی پسلیاں دیکھی ہے نا، کتنا نازک سینہ ہوتا ہے، کتنا نازک جسم ہوتا ہے. بیٹیوں والوں مجھے بتاؤ، تم اپنی بیٹی کو ایسا لباس بھی نہیں پہناتے کہ جو اس کے جسم کو تکلیف پہنچائے. مگر ہاں، رسول کے گھر کی ننھی سی بیٹی سکینہ کو بے تجاوز اونٹ پر بیٹھایا گیا، کوہان سے سینے کو باندھا گیا. یہاں ناکا دوڑتا تھا، یہاں رو کر کہتی تھی چچا عباس بھائینا علی انوار اجرکم اللہ. دوڑتے دوڑتے بچے نیچے گر گر کے شہید ہوتے تھے. آخری جملہ اداکاروں، یہ قافلہ شام میں پہنچا. حسین ابن علی کے سر کی ولایت دیکھو، کٹا ہوا سر ہے مگر بیٹی سے بڑی محبت ہے. اداکاروں کہتے ہیں امام کا سر نوکے نیزہ پر تھا، زمین میں آ کر پیوست ہوا. اب قافلہ آگے نہیں بڑھتا، گھوڑوں کی ٹانپیں رک چکی ہے. شبر آگے بڑھا، امام سجاد کی کمر پہ تالیاں نہ مارا. میرا مولا کڑک کے رہ گیا اور کہنے لگا بابا اب بیٹے میں طاقت نہیں ہے کہ تازیانے سہے. بابا مجھے بتاؤ قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ آنسوؤں سے حسین کے سر میں رونا شروع کیا. سجاد میری بیٹی نازے پر نظر نہیں آتی. اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کرو. یہ سیدہ کے دل کا سکون ہے، یہ آنسو سیدہ کے دل کا سکون ہے. اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. ارے تم کس قوم سے ہو؟ تمہاری بہن مر جائے تم یہ نہیں کہتے مولانا میری بہن کے مسائل پڑھیں، کہتے ہو سکینہ پر رلاؤ. سکینہ سے بڑی کسی بچے کی مصیبت نہیں ہے. اداکاروں، سکینہ ان سب مظلوم بچوں کی سردار ہے جو قیامت تک ظلم سے مارے جائیں گے. روایت کہتی ہے بی بی زینب نے سنا، کہا بھوپی اماں میری بہن کہاں ہے؟ خود کو ناطے سے گرایا. این سکینہ، این سکینہ، میری سکینہ کہاں ہو، میری بیٹی کہاں ہو؟ اداکاروں، جب آدمی مسافر ہو اور وہاں دشمن ہو، بی بی نے دیکھا ایک تنہائی میں ایک برقع پوش معظمہ ہے جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے. آگے بڑھی اور جانتے ہو حیرت سے پوچھا اے بی بی یہ بچی باپ کے بعد سوئی نہیں ہے؟ تم نے سنا جب آخری رخصت کو آئی ہے، انیس کہتے ہیں نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں کی بابا، رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر،
ارے سینے پا سنائے گی تمہیں نام کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پہ علی اصغر، شب ہوئے گی اب خواب میں سو جائیں گے بیوی اصغر بھی میرے ساتھ وہی سوئیں گے بھی۔ یہ بچی کبھی نہیں سوئی، بی بی زینب آگے بڑھی، اے معظمہ یہ تو بتا اس بچی کو تیرے پہلو میں نیند کیسے آ گئی؟ اداکاروں ایک تو بات ہوگی نا، اس بی بی کے پہلو سے حسین کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور ایک جملہ کہا اے معظمہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں محشر کے دن میں تیری شفاعت اپنی ماں زہرا سے کرواؤں گی، بس ماں فاطمہ کا نام آیا نہ خواب کو الٹا زینب نہیں پہچانا۔ اداکاروں جب باپ مر جائے نا مائیں بیٹیوں کے تم سنتی ہے، ارے ماں سے بچھڑی بیٹی اماں میری سکینہ یتیم ہو گئی، میرا قبر مارا گیا، اماں نو کے نیزہ پر حسین